اہلیان پاکستان پورے ملک میں فساد پھیل چکا ہے، بے دینی کا فساد پھیل چکا ہے، الہاد کا فساد پھیل چکا ہے، فحاشی کا فساد پھیل چکا ہے، اوریانی کا کیبل ہر گھر میں ہے، ٹیلی ویژن ہر گھر میں ہے، ناچ گانا ہر گھر میں ہے، بے حیائی ہر گھر میں ہے، بے پردگی ہر گھر میں ہے، باپ جوان بیٹی کو لے کر بے پردہ چوکوں چوراہوں میں گھومتا نظر آتا ہے، جوان بھائی جوان بہنوں کو لے کر بے پردہ گلی کوچوں کے چکر لگاتے ہوئے نظر آتا ہے، خاوند اپنی جوان بیوی کو بنا اور سنوا کر سجا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر یا بائک میں پیچھے بٹھا کر خود آگے مڑا، پیچھے بیوی کو بٹھا دیا، بال کھول دیے، وجود کے کپڑے ہلکے کر دیے۔ اب جب یہ حالات ہوں، جب یہ بے حیائیاں، یہ کون ہیں؟ باپ ذمہ دار ہے اولاد کی تربیت کا، بھائی ذمہ دار ہے اپنی بہن کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا، خاوند ذمہ دار ہے اپنی بیوی کی تربیت کا۔ لیکن کیا ہوا؟ آج اس میڈیا نے، آج ٹیلی ویژن نے، آج اس کیبل نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا کہ باپ کو اپنی جوان بیٹیوں کی بے پردگی کی پرواہ کوئی نہیں، بھائی کو اپنی جوان بہنوں کی پرواہ کوئی نہیں۔ پرواہ ہو بھی کیسے کہ آج بھائی کسی اور کی بہن کے ساتھ منسلک ہے تو کوئی اس کی بہن سے منسلک ہوگا، حساب تو برابر کرنا ہے، حساب تو برابر ہونا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، آج میری کل تیری باری ہونی ہے، لیکن ہمیں یہ باتیں کون بتائے، یہ باتیں کون سمجھائے؟ ہر گھر سے بے حیائی کے سامان، ہر گھر سے فحاشی اوریانی کے سامان مہیا ہوتے ہیں۔ آج ہم دعوت دیتے ہیں کہ خدا کے بندو آؤ دین سیکھنے کے لیے، مساجد خالی ہیں، ایک بج چکا ٹائم جمعے کا ایک کا تھا، ایک بج چکا ہمارا حال خالی ہے، ابھی 3 ساڑھے 3 بجے مستورات کا مستقل بیان چلتا ہے، 8-10 مستورات آتی ہیں۔ کیا باقی عورتیں گلی محلوں میں رہنے والی نہیں ہیں؟ کیا دین ان کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کے خاوند، ان کے مرد، ان کے بھائی وہ نہیں چاہتے کہ ہماری بہن بھی دین سیکھے، ہماری بیوی باپردہ بنے، ہماری ماں بھی دین کی طرف آئے، میری بیٹی بھی اللہ کے دین کی طرف آئے؟ کیوں نہیں چاہتے؟ اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے کیسے انتظام کرتے ہیں، گاڑیاں بک کرا کے دیتے ہیں، پھر اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے یہ باپ بھی جانتا ہے، یہ بھائی بھی جانتا ہے، یہ شوہر بھی جانتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود دنیاوی فائدے کے لیے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ بیٹی پڑھ لے گی پھر نوکری کرے گی، پھر جوان بیٹی غیروں کی جا کر نوکری کرتی ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اسلام نے اس کا کوئی تصور نہیں دیا۔ علی المولود لہ رزقہن و کسوتہن، یہ نان نفقہ، یہ سکنا، یہ رہائش اللہ نے خاوند کے ذمے کی ہے، مرد کی ذمہ داری لگائی ہے، عورت کی نہیں۔ عورت کے ذمے کیا ہے؟ نسلوں کی تربیت کرنا، اپنی گود میں ایسے افراد کو پروان چڑھانا کہ جو یہاں ہاتھ اٹھائیں اللہ عرشوں پہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، کہ جس ایک کی وجہ سے اللہ ہدایت کے سرچشمے جاری کر دے۔ لیکن ہمارے ترجیحات، ہماری خیالات سب کچھ بدل چکے ہیں، نہ اپنی تربیت کی، نہ اولادوں کو دین سکھایا، نہ اپنی گھر کی عورتوں کو پردے کا اہتمام کرایا، خود بھی بے حیائی کی زندگی، گھر کی عورتوں کو بے حیا بنا دیا، اور پھر ہم نے اس کو فیشن کا نام دے کر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ فیشن ہے۔ بیٹی فرمائش کرتی ہے، آج اللہ معاف کرے بے حیائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم خود اپنی بیٹیوں کے کپڑے لینے جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، جب ان سے کہتے ہیں ہمیں ریڈی میڈ کپڑے دکھاؤ، تو وہ لباس دیکھ کر ہمیں حیا آ جاتی ہے۔ تو سوچے پہننے والوں کو حیا کہاں چلی گئی؟ ٹائٹ پہن کر بیٹی اپنے باپ کے سامنے پھرتی ہے، اپنے جوان بھائی کے سامنے پھرتی ہے۔ کہاں ہے غیرت؟ کہاں ہے شرم؟ کہاں ہے حیا؟ جب بے حیائی پھیل جاتی ہے، یاد رکھیں اللہ نے قوموں پر عذاب بھیجے ہیں۔ کسی قوم نے شرک کیا، ایک عذاب آیا، اللہ نے تباہ کر دیا۔ کوئی بت پرستی میں ملوث ہوئے، اللہ نے عذاب بھیجے، قومیں برباد۔ ایک ایک عذاب آیا، قومیں تباہ و برباد ہوتی چلی گئیں۔ ایک قوم لوط ایسی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ جس پہ اللہ نے یک کے بعد دیگرے 1 2 3 4 عذاب نازل فرمائے۔ کیوں؟ وہ قوم بے حیا ہو گئی تھی، وہ قوم فحاش ہو گئی تھی، اور بے حیائی اور فحاشی کی اس دھرتی پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے بے حیائی، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن کھولیں رب کا،
کتنی عورتوں کا ذکر آیا، اللہ نے نام نہیں لیا عورت کا. وامرأۃ لوط، وامرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، امرأۃ عمران، کہ اللہ کو ان کے نام نہیں معلوم تھے. اخت ہارون، کہ اللہ کو نام نہیں معلوم تھے. کیوں نہیں معلوم تھے؟ اللہ نے پیغام دیا کہ میں تو عورت کے نام کو بھی یوں آشکارا کرنا گوارا نہیں کرتا کہ عورت کا نام کسی غیر مرد کی زبان پر آئے. تو سوچیں جو عورتیں غیر مردوں کے نام ہو چکی ہیں اور ان کے بستروں کی زینت بنتی چلی جا رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بیٹی گھر سے نکلی اکیلی تو باپ سمجھ لے کہ اب وہ عزت گئی، ختم ہو چکی ہے. ہم لاکھ اپنے دل کو تسلیاں دیں، آپ کو نہیں معلوم یہ معاشرہ کیسا بن چکا ہے، ہمیں کس پٹی پہ چڑھا دیا گیا ہے ہمیں نہیں اندازہ. ہم تو فیشن کے نام پر اور فیشن کے عنوان پر اور اپنے سٹینڈرڈ اور معیار کی بنیاد پر اپنی قبر آخرت کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں احساس بیدار نہیں ہوتا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے. تو بارکہ امت کا درد ہے، یہ ہم نے محسوس کرنا ہے، اس کے اسباب پر غور کرنا ہے، ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ آج اگر ان پر آفت آئی ہے، خاکم بدہن اللہ نہ کرے، کل ہم پر بھی تو آ سکتی ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز سوشل میڈیا پر. اب یہاں پر اپنے میڈیا کا کردار آپ دیکھ لیں. یعنی اللہ معاف فرمائے، اتنے المیے ہیں، اتنے المیے کہ اب میڈیا وہاں کوریج نہیں دے رہا جیسی دینی چاہیے. وجہ کیا؟ کہ کہیں ہماری سیاسی جماعتوں کی ساکھ خراب نہ ہو جائے. ان کے ٹکڑوں پر پلنے والا میڈیا، وہ ان کے قصے آج گل کو ادھر سے ادھر لے گئے، آج شہباز گل کو یہاں سے وہاں لے گئے، آج دعا زہرا کو یہاں سے ادھر لے کے. اب دعا زہرا کا کیس، ایک بیٹی کا کیس، عزت و ناموس کا کیس، لیکن میڈیا پہ کتنا اچھالا جا رہا ہے، کتنا اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہ میری اور آپ کی بیٹیوں کی تربیت ہو رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کی کلاس ہو رہی ہے، ان کو ٹیوشن پڑھایا جا رہا ہے کہ ٹینشن نہ لو، تم بھی دعا زہرا کی طرح نکلو میدان میں، تم سب نکلو، بے حیا ہو کے نکلو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. اور ہماری عقل ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہی کہ دشمن کے پروپیگنڈے کیا ہیں، وہ ہمیں کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. بڑے اہتمام سے گھر میں ٹی وی لا کے رکھتے ہیں. اب تو LCDs کا دور آ گیا، 40 انچ 50 انچ وہ بڑی LCD لگی ہے. باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، بھائی اپنی جوان بہن کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، ماں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے. اور جو کچھ آج دکھایا جا رہا ہے وہ دکھایا نہیں جا رہا، وہ پڑھایا جا رہا ہے. یہ وہ ٹیوشن سنٹر ہے جو باطل اور دشمن نے اپنے وہاں بیٹھ کر یہاں پہ کھول دیا، ہمیں ٹیوشن پڑھا رہے ہیں. پھر ہمارے نوجوان بچیاں، نوجوان بچے، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان کے کردار آپ کے سامنے ہیں. اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم بیدار نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد ہمارا سیاسی المیہ کتنا بڑا المیہ. ابھی شروع میں عرض کیا میں نے کہ وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لوگ مٹی کے اندر دفن ہو رہے تھے، ان کی سانسیں بند ہو رہی تھیں. اور یہ وہ وقت تھا جب ان کا حکمران فحاشی کے اڈے پر بیٹھا ہوا تھا، جشن آزادی کے نام پر. یہ کیسی جشن آزادی ہے کہ جس ملک کے باسیوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں اور اس کا حکمران اپنی جوان بیٹیوں کو نچائے. یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کیسا جشن ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. لیکن ہماری عقل پہ پردے ہیں. کون سی سیاسی جماعت وہاں پر گئی ان کی دادرسی کے لیے؟ جن کے لیے آپ روڈوں پہ نکلے، جن کے لیے آپ نے ماریں کھائیں، کس نے آپ کا ساتھ دیا؟ کس نے آپ کو بازو کو تھاما؟ کون گیا وہاں پر؟ ہاں گئے، میں نے عرض کیا کہ مذہبی لوگ گئے، مذہبی جماعتیں گئیں کہ جب ووٹ کی باری آتی ہے تو ہم ان کو مسترد کر کے اوروں کو سامنے لاتے ہیں. ہم کیا لاتے ہیں؟ لانے والے لاتے ہیں. ہمیں تو خامخواہ الو بنایا گیا ہے. سلیکشن پہلے ہوتی ہے، الیکشن بعد میں ہوتا ہے، معاملات پہلے طے ہوتے ہیں، وفاداریاں پہلے طے ہوتی ہیں، بعد میں حکمرانیاں ملتی ہیں. یہاں پر تو جاگیردارانہ نظام ہے، یہاں پر تو سرمایہ دارانہ نظام ہے. جاگیردار آتے ہیں حکمران بننے کے لیے، سرمایہ دار آتے ہیں حکمران بننے کے لیے. آج کتنی ہماری جماعت اسلامی کو لے لیں، جمعیت علماء اسلام کو لے لیں، تحریک لبیک کو لے لیں، یہ اسلامی جماعتیں کب ان کو اقتدار ملا؟ آج تک. لوگ گالیاں تو دیتے ہیں سراج الحق کو، لوگ گالیاں دیتے ہوں گے فضل الرحمان کو، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کس نے آج تک انہیں ووٹ دیا؟
कौन है जिसने उन्हें वोट देकर आगे लाया हो? नहीं, वोट देने को तैयार नहीं है, लेकिन गालियां देने को तैयार हैं। आप एक नहीं, आप 1000 वोट भी पोस्ट कर देंगे, लाखों भी, लेकिन इनमें से कोई भी इक्तिदार पे नहीं आ सकता। ये तयशुदा बात है, नहीं आ सकता। पॉलिसी नहीं है कि दाढ़ी वाला इक्तिदार पर आए, ये पॉलिसी नहीं है कि पगड़ी वाला इक्तिदार पर आए, ये पॉलिसी नहीं है यहाँ की। तो फिर हमें ये लोग कैसे मुयस्सर आएंगे? यहाँ कौन आएगा जिसको सूरह इखलास पढ़नी नहीं आती? यहाँ कौन आएगा जो खातमुन नबीयीन कहना भी अपनी तौहीन समझता हो? यहाँ पर कौन आएगा कि जिनको ईद की नमाज पढ़नी नहीं आती? यहाँ पे कौन आएगा जो 2 रकत नमाज की इमामत करने के काबिल नहीं है? फिर किधर है इस्लामी हुकूमत? कहाँ है इस्लाम? अगस्त का महीना 10 लाख लोगों ने जान किस लिए दी कि जहाँ पर ऐसे लोग मुसल्लत किए जाएं? नहीं, ये मकसद नहीं था। याद रखें, कल उनका हाथ होगा, हमारा गिरबान होगा कि 75 साल का अरसा बीत गया, तुम अपना निज़ाम भी इस्लामी ना बना सके। सल्तनत बनेगी ज़रूर इंशाअल्लाह, ये ध्यान में रखें, मायूसी नहीं है, मायूस नहीं है हम। इंशाअल्लाह इस मुल्क का मुकद्दर इस्लाम है, और यह मुकद्दर यहाँ तक नहीं होगा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदें मदीना और मक्का के साथ मिल जाएंगी, पूरी दुनिया पे गलबा इस्लाम का होगा। ये हो के रहना है, आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमाब पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। ये होगा इकबाल ने पेशनगोई की, जिसने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। आज उसकी यौम विलादत और वफात पर छुट्टी ख़त्म कर दी गई।